السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 پڑھیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتناتن کوئی فتنہ وَيَكُونَ اور ہو جائے الدین دین للہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں فلا تو نہیں ہے عدوان زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ قوانین الہیہ سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھیں جب تک کہ فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے، کفر و شرک کا زور ٹوٹ نہ جائے، پوری طرح اللہ تعالیٰ کا دین نافذ نہ ہو جائے اور کوئی قانون باقی نہ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کے قانون کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یعنی ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ، شرک اور اس پر مجبور کرنے کے لیے ظلم و ستم کا ہر طرح سے کلا کما ہو جائے۔ کلا کما نہیں ہو جاتا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی حمیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شجاعت کے لیے اور کوئی ریاکاری کے لیے لڑائی کرتا ہے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سربلند ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیں گے، الا یہ کہ اس کلمہ یا اسلام کی وجہ سے کوئی حق ہو اور اسے پامال کر دیا جائے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانہ ابتلا میں دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ لوگ کٹ مر رہے ہیں اور آپ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں،
آپ ابن زبیر کے خلاف خروج کیوں نہیں کرتے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے خروج سے یہ بات روکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اپنے بھائی کے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ ان دونوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کفار سے لڑو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا حتیٰ کہ فتنہ نابود ہو گیا اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا، اور تم اس لیے لڑنا چاہتے ہو کہ فتنہ برپا ہو جائے اور دین اللہ کے لیے نہ رہے۔ عثمان بن صالح رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا اے ابو عبد الرحمن، آپ کو اس بات پر کس نے آمادہ کیا ہے کہ 1 سال حج اور 1 سال عمرہ تو کریں لیکن جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کس قدر ترغیب دی ہے؟ فرمایا بھتیجے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ نمبر 2، نماز 5 گانا ادا کرنا۔ نمبر 3، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 5، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ انہوں نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ نے وہ نہیں سنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، الحجرات میں۔ اور اگر ایمان والوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے جہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، اور فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کفار سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسی طرح کیا تھا۔ اس وقت مسلمان کم تھے، آدمی کو دین کے اعتبار سے فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا تھا حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جاتا یا طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا، جہاں تک کہ مسلمان زیادہ ہو گئے اور فتنہ و فساد باقی نہ رہا۔ اس نے پوچھا کہ علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، مگر تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور جہاں تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر زاد بھی یعنی چچا زاد اور داماد بھی ہیں۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ یہ دین وہاں تک ضرور بضرور پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کی رسائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی مٹی اور گارے کے مکان کو نہ چھوڑے گا کہ اس میں دین کو داخل نہ کر دے، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ۔ اسلام اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ عزت دے کر رہے گا اور کفر کو ذلیل و خوار کر کے رہے گا۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے لڑتی رہے گی جہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ آیت نمبر 194۔ الشہر مہینہ الحرام حرمت والا، بالشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات اور سب حرمتیں قصاص بدلے کی چیزیں ہیں، فمن اعتدی سو جو شخص زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل مثل ما اعتدی اس کے زیادتی کرنے کے، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین ساتھ ہے متقیوں کے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے۔ وہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینہ میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مطلب یہ کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سورۃ التوبہ میں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں جہاد نہیں کیا کرتے تھے، الا یہ کہ اگر دشمن پہل کرتا تو پھر اس سے لڑتے تھے۔ جب حرمت والا مہینہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے رک جاتے تھے حتیٰ کہ وہ مہینہ گزر جاتا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ مشرکین کے ساتھ بھی، اسی لیے دوبارہ مزید تاکید کے طور پر
हुर्मतों को पामाल करने और किसी किस्म की ज्यादती करने से मना फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, व इन अक़बतुम फ़अक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, सूरत अन-नहल में, और अगर तुम बदला लो तो इतना ही बदला लो जितना तुम्हें तकलीफ दी गई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को गाली देने वाले दो शख्स जो कुछ कहें इसका गुनाह पहल करने वाले पर है, जब तक मजलूम ज्यादती ना करे। आयत नंबर 195। व अनफिकू, और तुम खर्च करो, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला की राह में, वला तुल्कू, और ना तुम डालो, बेअयदीकुम, अपने हाथों को, इलत्तहलुकाती, हलाकत की तरफ, व अहसिनु, और तुम नेकी करो, इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला, युहिब्बुल मुहसिनीन, पसंद करता है नेकी करने वालों को। बाज़ अंसारी सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि जहाद में मुसलसल शिरकत करने से हमारी बाज़ खेतियाँ ज़ाया हो गई हैं और हमारे अमवाल को नुकसान पहुँचा है। अब जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज़्ज़त व गलबा अता फरमा दिया है, तो अगर हम कुछ अरसा जहाद में ना जाएं और अपने अमवाल को जहाद में खर्च करने की बजाय बंजर ज़मीनों की इस्लाह में लगाए तो कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला को उनकी ये बात पसंद ना आई और फरमाया कि अल्लाह के रास्ता में खर्च करते रहो, क्योंकि अगर जहाद में खर्च ना किया जाए तो जहाद कैसे जारी रहेगा। सामान्य जंग कहाँ से आएगा। सामान्य जंग ना होने से जहाद पर काफ़ी असर पड़ेगा। फ़अलैत ख़त्म हो जाएगी, जमूद तारी हो जाएगा, दुश्मन कौमों के हौसले बढ़ जाएंगे और वो इस्लामी मुल्क को ताकतों ताराज कर देंगे। पूरी मुस्लिम कौम हलाकत व बर्बादी का शिकार हो जाएगी। इस हलाकत व तबाही से बचने के लिए हुक्म है कि मालो दौलत की तरफ रगबत ना करो। जहाद में खर्च करना बहुत बड़ी नेकी है, ये नेकी करते रहो। अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। व अनफिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बेअयदीकुम इलत्तहलुकात, इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बातिन अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुम्बुलातिन मिआतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इन लोगों की मिसाल सूरत अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, एक दाने की मिसाल की तरह है जिसने 7 खोशे उगाए, हर खोशे में 100 दाने हैं, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है, और अल्लाह वुसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। सैयदना खुरैम बिन फातिक रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद फी सबीलिल्लाह में कोई नफ़ा दे यानी कोई चीज़ दे तो इसका अजर 700 गुना लिख दिया जाएगा। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि आयत व अनफिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बेअयदीकुम इलत्तहलुका, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो
اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو عمران اسلم بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں مہاجرین میں سے ایک آدمی نے دشمن کی صف پر اس طرح حملہ کیا کہ صف کو چیر ڈالا۔ اس وقت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ یہ سن کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اسلام کو غلبہ دے دیا، تو ہم گروہ انصار جمع ہو کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و محبت کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اگر ہم اپنے کاروبار میں لگ جائیں اور جو ضائع ہو گیا ہے اس کی اصلاح کر لیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تو اے لوگو، ہلاکت سے مراد اموال میں ٹھہرنا، اس کی اصلاح کرنا اور جہاد چھوڑ دینا ہے، یعنی ہلاکت کا سبب ترک جہاد اور مال و دولت کی حرص ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ جب کسی اکیلے فدائی مسلم کے حملے سے دشمن کو نقصان پہنچنے کی امید ہو، یا اہل اسلام کی شجاعت سے ان کے حوصلے پست کرنا مقصود ہو، یا شہادت پیش کیے بغیر دشمن کو نقصان پہنچانا ممکن نہ ہو، تو فدائی حملے بالکل درست ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں، بلکہ جہاد چھوڑ کر کاروبار میں مصروف ہو جانا اصل ہلاکت ہے۔ تاریخ اسلام میں بدر میں ابو جہل کے قاتل معوذ و معاذ رضی اللہ عنہ، خیبر میں ابو رافع کے قاتل عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، مدینہ میں کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، خالد بن سفیان کے قاتل عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی کاروائیاں، حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موت پر بیعت، جنگ جسر میں ابو عبید ثقفی رضی اللہ عنہ کی ہاتھی پر حملہ کرتے ہوئے شہادت، جنگ یمامہ میں برا بن مالک رضی اللہ عنہ کا ساتھیوں سے کہنا کہ مجھے ڈھال پر بٹھا کر ڈھال کو نیزوں کے ساتھ بلند کر کے باغ کے اندر پھینک دو اور وہاں جا کر 80 زخم کھا کر بھی دروازہ کھول کر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرنا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیار کردہ فدائی جنہوں نے صلیبیوں کی کمر توڑ دی، الغرض بے شمار واقعات اس کے شاہد ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی ہلاکت اور ذلت کا باعث یہی ہے کہ انہوں نے جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے اور کفار سے لڑنے کی بجائے عیش و عشرت اور جان بچانے کو ترجیح دی، تو کفار کے ہاتھوں ان کی نہ جانیں محفوظ رہیں، نہ مال، نہ عزتیں، اور ذلت و پستی ان کا مقدر ٹھہری۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے زراعت کا ایک آلہ دیکھ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس قوم کے گھر تک میں یہ داخل ہو جائے تو پھر اس گھر میں ذلت داخل ہو جائے گی۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں ہے
کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو کم از کم تو یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 196۔ وَأَتِمُّوا، اور تم پورا کرو، الحج حج، والعمرۃ اور عمرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو جو میسر ہو، من الہدی، قربانی سے وہ کر دو، وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسَکم، اپنے سر، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الہدی، پہنچ جائے قربانی، محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ پر، فمن، پھر جو شخص کانا ہو، منکم، تم میں سے، مریضاً، مریض، او یا ہو، بہی، اس کو، آذن، کوئی تکلیف، من راسی ہی، اس کے سر میں، ففدیاتن، تو فدیہ دینا ہے، من صیامن، روزوں سے، او یا صدقاتن، صدقے سے، او یا نسک، قربانی سے، فائزہ، پھر جب امن تم امن میں ہو جاؤ، فمن، تو جس نے تمتع، فائدہ اٹھایا، بالعمراتی، عمری کے ساتھ، الالحج، حج کے احرام تک، فمستیسر، تو جو میسر ہو، من الہدی، قربانی سے وہ کرے، فمن، پھر جو شخص لم یجد، نہ پائے قربانی، فصیام، تو روزے رکھنے ہیں، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7، اذا، جب رجعتم، لوٹ آؤ، تلک، یہ، عشرۃ، 10 ہیں، کاملات، پورے، ذالک، یہ، لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن، نہ ہو وہ، اہلہ، اس کے نہ ہوں اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، پاس رہنے والے مسجد حرام کے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں روزہ اور جہاد کے بعد اب احکام حج کا بیان شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حج اور عمرہ میں سے کسی کی ابتدا کرو تو تمام شرائط و اعمال کے ساتھ اسے پورا کرو، اور للہ، اس لیے کہا کہ مشرکین مکہ حج و عمرہ کے بعض اعمال کے ذریعے اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ حج و عمرہ کے تمام اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا ہونے چاہیے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی اگر حج یا عمرہ کی راہ میں کوئی مانع پیش آ جائے یا رکاوٹ، جیسے کوئی دشمن راستہ روک دے، یا کوئی مرض لاحق ہو جائے، یا وہ راستہ بھٹک جائے، تو محرم کو جو جانور میسر ہو، اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ یا 1 بکری، اسے ذبح کر دے اور بال منڈوا کر حلال ہو جائے۔ سیدنا مسعود بن مکرمہ اور سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے نکلے، راستہ میں بدیل سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا، قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نہیں جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اٹھو اور قربانی کرو، پھر سر منڈوا دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نحر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو مونڈا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبا بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا شاید تو حج کا ارادہ رکھتی ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ کی قسم میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں لیکن میں بیمار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کرو اور یہ شرط لگا لو کہ اے اللہ میں وہاں احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک لے گا۔ معلوم ہوا کہ احرام کے وقت اگر یہ شرط کر لے تو رکاوٹ کی صورت میں اسی جگہ احرام کھول دے اور اس پر کوئی قربانی وغیرہ لازم نہیں۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکری کی قربانی دی تھی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اگر حج کرنے والا ہدی کا جانور اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو حالت امن میں ہدی کی جگہ حرم ہے، جب تک ہدی کا جانور حرم میں نہ پہنچ جائے اور حج کرنے والا حج و عمرہ کے اعمال سے فارغ نہ ہو جائے اس کے لیے سر کے بال منڈوانا جائز نہیں۔ افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد پہلے قربانی کرے پھر بال منڈوائے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے تو عمرہ کر کے احرام کھول دیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں کو چپکا لیا اور اپنے قربانی کے جانور کو قلادہ پہنا دیا ہے، لہٰذا میں اس وقت تک احرام کھول کر حلال نہیں ہو سکتا جب تک قربانی کے جانور کو ذبح نہ کر دوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ پر جا کر اسے کنکریاں ماری، پھر منا میں اپنی منزل پر آئے اور قربانی کی، پھر حجام کو بلا کر اس سے سر مونڈنے کے لیے کہا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کھڑے ہو گئے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے لا علمی میں قربانی ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب قربانی کر لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے پھر کہا اے اللہ کے رسول اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے پھر کہا اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی، پھر فرمایا
اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی مغفرت فرما۔ فمن کانا منکم مریضا او بہی آذن من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقات او نسک، یعنی احرام باندھنے کے بعد تمہیں کسی بیماری یا عذر کی بنا پر سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو سر منڈوا کر 3 چیزوں میں سے ایک چیز بطور فدیہ دو۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا۔ میرے سر پر پٹے تھے جن میں اتنی جوئیں پڑ گئی تھیں کہ میرے منہ پر گر رہی تھی۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا او بِهِ آذٍ مِّن رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِّن صِیَامٍ او صدقات او نسک، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم سر منڈوا دو اور 3 روزے رکھو یا 6 مساکین کو کھانا کھلاؤ یا قربانی کرو۔ عبداللہ بن موکل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ان سے روزوں کے متعلق فدیے کی ادائیگی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا تو میرے چہرے پر جوئیں گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال نہیں تھا کہ تمہاری تکلیف جہاں تک پہنچ جائے گی، کیا تمہارے پاس ایک بکری موجود ہے؟ میں نے عرض کی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور ہر مسکین کو نصف سا کھانا دو اور اپنے سر کو منڈوا دو۔ تو یہ آیت خاص طور پر میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، حج کی 3 قسمیں ہیں: افراد، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرنا، نیت کے لیے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ حج و تمتع، اس میں بھی حج و عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے۔ اگر محرم کو راستہ میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے اور وہ حرم میں پہنچ جائے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے، پھر 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھے تو اس پر قربانی واجب ہے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج تمتع کیا ہے، حالانکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر کے احرام اتار دو اور بال چھوٹے کروا لو، پھر تم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جہاں تک کہ جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہو تو پھر حج کا احرام باندھو۔ اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا
تو میں بھی وہی کرتا جس کا تم کو حکم دیا ہے، لیکن اس صورت میں احرام نہیں اتار سکتا جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ یہ سن کر صحابہ نے حکم کی تعمیل کی۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کو ذبح کیا جنہوں نے عمرہ کیا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اگر متمتع کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے اپنے گھر واپس جانے کے بعد رکھے گا۔ سیدہ عائشہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی صورت میں نہیں ہے مگر صرف اس صورت میں کہ کسی کو قربانی نہ ملی ہو تو وہ ایام تشریق میں روزے رکھ لے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عمرے کے ساتھ حج تک فائدہ اٹھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کی اور آپ نے قربانی کا جانور اپنے ساتھ ذوالحلیفہ سے لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں عمرے کا احرام باندھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے سے حج تک فائدہ اٹھایا۔ کچھ لوگ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لائے تھے اور کچھ لوگ قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہیں لائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہو اس کے لیے اس وقت تک احرام کی وجہ سے حرام ہونے والی چیزوں میں سے کوئی بھی حلال نہ ہوگی جب تک وہ اپنا حج پورا نہ کر لے، اور جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لایا ہو تو وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرے، بال کٹوا دے اور حلال ہو جائے، پھر حج کا احرام باندھ لے، اور جسے قربانی میسر نہ ہو تو وہ ایام حج میں 3 روزے رکھ لے اور 7 روزے اس وقت رکھے جب اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ جائے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں بلکہ دور سے آنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ 2 سفر کرنے کی بجائے ایک ہی سفر میں دونوں کام سر انجام دے لیے ہیں، لہٰذا اس فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی، ورنہ 10 روزے رکھیں۔ رہے مکہ کے لوگ تو انہیں حج کے مہینوں میں عمرہ و حج کرنے سے چونکہ ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے وہ قران یہ کریں یا تمتع، ان پر نہ قربانی ہے نہ روزے، وہ ان کے بغیر ہی دونوں عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔